السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ پاک بھارت جنگ کی صورتحال میں عمران خان کے لیے حکومت کی طرف سے ایک بڑی آفر آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آخری موقع ہے کہ عمران خان ہوش کے ناخن لے۔ اگر عمران خان یہ آفر مان جاتا ہے تو پھر پاکستان کی جو نئی صورتحال بنے گی، اس کے تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اب پاک بھارت ایک جھڑپ پچھلی رات ہو چکی۔ بھارت نے جو ایڈونچر کیا پاکستان کی طرف سے، اس کا جواب آ گیا، اور اب یہ فیصلہ یہ ہے کہ ایک اور چانس ہے کہ بھارت کو دن میں تارے دکھائے جائیں۔ یہ جنگی صورتحال ہے، ساری میڈیا پاکستان کی اور دنیا کی اس کے حوالے سے آپ کو باخبر رکھ رہی ہے۔ جو سیاسی پہلو ہے اس صورتحال میں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے عمران خان کو ایک نئی آفر کر دی گئی ہے، اور یہ آفر اتنی سنجیدہ ہے کہ شاید ہی پہلے اتنی بڑی اور ذمہ دار آفر کی گئی ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور پاک بھارت صورتحال کے حوالے سے دنیا بھر کو اپڈیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیا پتہ پھینکا، اور وہ سنجیدگی اس میں اتنی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا، اس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو موجودہ حالات میں ایک پیج پر آنے کی دعوت دی، اور اس حد تک بھی آفر کر دی کہ وہ اپوزیشن کے چیمبر میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے چیمبر میں چل کر جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب پاکستان جنگ کی صورتحال میں ہو اور قوم کی نظریں سیاسی قیادت اور اسٹیک ہولڈرز پہ لگی ہوئی ہوں، اس صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی کے فلور سے عمران خان کو یہ آفر، یہ ایسی ہوائی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو خطاب قومی اسمبلی میں کیا وہ پالیسی بیان تھا۔ پالیسی بیان قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو قومی سلامتی کمیٹی میں ڈسکس ہوا، اور وہاں جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، عسکری قیادت، اس کو اعتماد میں لیا گیا ہو، اور اس کے بعد جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے بھی اپنا ایک نیریٹو بنایا، ایک ذہن بنایا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے آ کے ایوان میں خطاب کیا، اور یہ آفر عمران خان اور اس کی جماعت تحریک انصاف کو کر دی کہ آئیں ایک پیج پر۔ ذرائع کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم کی یہ آفر نہ صرف اپوزیشن کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک بڑی آفر ہے۔ نہ صرف آفر ہے ملک کی مستقبل کے لیے، ریاست کی مستقبل کے لیے، وہ بیرونی چیلنجز کے حوالے سے ہوں، وہ اندرونی چیلنجز کے حوالے سے ہوں، وہ معاشی چیلنجز کے حوالے سے ہوں، وہ سیاسی استحکام کے حوالے سے ہوں، ایک بڑی چھلانگ ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ حکومت کے ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے عسکری قیادت کے گو ہیڈ کے بعد جب پارلیمان کے فلور پر یہ آفر دی، ظاہر ہے انہوں نے اپنی جماعت کو اور باقی اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد یہ آفر کر دی۔ اب عمران خان کے پاس یہ پتہ پھینک دیا گیا ہے، اب اس پر یہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سمجھداری کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔
موجودہ حالت میں اگر عمران خان کی جماعت، تحریک انصاف کی قیادت، اپوزیشن لیڈر یا عمران خان سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے لیے بھی، سیاسی قوتوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ اس میں ایک پیغام بڑا جو جائے گا وہ تو بھارت کو جائے گا کہ قومی ایشوز پر، پاکستان کے دفاع کے ایشو پر، اس کی سلامتی کے ایشو پر پاکستان کی ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے۔ ایک بڑا فیصلہ یا ایک بڑا پیغام یہ جائے گا۔ دوسرا پیغام دنیا کو جائے گا کہ پاکستانی سیاسی قیادت اتنی میچور ہے کہ اگر ملک کی سلامتی کی بات آ جائے، اس کی استحکام کی بات آ جائے تو وہ سارے اختلاف بھلا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں، اور قومی سطح پر، پاکستانی سطح پر، ملکی سطح پر قوم کے لیے ایک پیغام جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری سیاست امیچور ہے، وہ ہر وقت ایسے ہی سیاست کرتی رہتی ہے جس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر عمران خان، تحریک انصاف وزیر اعظم کی اس آفر کا مثبت جواب دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، جو صورتحال ہے، وہ یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی روشنی میں ایک تو جو بیرونی چیلنجز ہیں اس کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں، خاص کر کے پی کے میں دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، بلوچستان میں عدم استحکام کی صورتحال ہے، سیکیورٹی کی صورتحال ہے، سندھ میں جو اپوزیشن جماعتی ہیں، نوجوان ہیں، وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں جو ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے، یہ سارے چیلنجز ایک چھلانگ کے ساتھ مینیج ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یا اس کی جماعت کس حد تک میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عسکری قیادت ہو یا حکمران سیاسی قیادت، ان کی سوچ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کسی حوالے سے بھی کوئی مشروط بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی عمل ہوگا وہ غیر مشروط ہوگا، لیکن آئین کے فریم ورک میں، ریاست کے فریم ورک میں، ان کے مفادات میں جب ہوگا تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ اب باری ہے تحریک انصاف کی اور عمران خان کی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے ایک سوچ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، عمران خان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے کہ وہ بھی غیر مشروط طور پر وزیر اعظم کی اس آفر کا مثبت جواب دیں، اور یہ مثبت جواب اس پیغام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف اس سے جو منسلک جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ موجودہ حالات میں ملکی دفاع کے لیے، سلامتی کے لیے غیر مشروط طور پر ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس حوالے سے بھارت ہو یا کوئی بھی بیرون ملک اگر سلامتی کے ساتھ پاکستان کی کھیلے گا تو قوم اکٹھی ہے اور قوم اس کو بھرپور جواب دے گی۔ یہ خطرہ، یہ صورتحال ظاہر ہے کچھ دنوں کی بات ہے، ٹل ہی جائے گا، کیونکہ پچھلی رات جو مس ایڈونچر بھارت کی طرف سے کیا گیا اور پاکستان نے جو بھرپور رد عمل دیا، اور ایک اور چانس ہے رد عمل دینے کا، اس کے بعد ساری دنیا جاگ اٹھی، اور وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلدی اس حوالے سے فریقین، اسٹیک ہولڈرز، وہ بیرونی ہوں یا اس خطے کے، وہ میدان میں آ جائیں گے، مذاکرات کا اور صلح کا ایک عمل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندرونی ایشوز ہیں، سلامتی کے، معیشت کے، سیاست کے، استحکام کے،
اور قوم کو اعتماد میں لینے کے، اس کے حوالے سے جو آفر وزیر اعظم نے دی، اگر عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اس کا مثبت جواب دیا تو ملک کے مستقبل پر اس کے بہت سارے مثبت اثرات پڑیں گے، اور یہ قوم اور خاص کر کے نوجوان جو مایوسی کا شکار ہیں، جو انتشار کا شکار ہیں، جو قوم غربت کا شکار ہے اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اس سے جب چھٹکارا پائے گی، اس سے ایک طرف تو قوم کی سیاسی قیادت پر اعتماد بحال ہوگی، اور دوسری طرف جو ریاستی ادارے ہیں ان پر اعتماد بحال ہوگا، اور مایوسی کی جو صورتحال قومی ہے وہ ختم ہوگی، تو یقیناً پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے بہت سارے مثبت انڈیکیٹرز اور نیریٹیوز سامنے آ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو آفر کی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، اس کا رد عمل کیا آتا ہے، لیکن یہ ایک واضح میسج دے دیا گیا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اور یقینی طور پر جو قیادت، جو جماعت سیاسی طور پر بالغ ہوتی ہے وہ مواقع گواتی نہیں ہے۔ اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ یقیناً شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔